الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد الصلاة انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حضور نال انے واہ محبت کرن دا کی مطلب ہے۔ قرآن و حدیث نال میں انشاءاللہ سمجھان دی کوشش کراں گا۔ مالک سونا قولی فعلی لسانی غلطی تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان دا مرکز اور محور حضور دی محبت ہے۔ اصل ایمان، اصل اسلام ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور دی ذات اور حضور دی ذات دی محبت تمام ایمان اور اسلام دی عمارت اس چیز سے قائم ہے۔ وہ محبت کس طرح کرنی ہے اور قبلہ بابا جی جملہ فرما دے ہے کہ انے واہ حضور نال محبت کرنی، وہ انے واہ محبت کرن دا مطلب کی ہے۔ مالک وحدہ لا شریک نے قرآن ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لا تقولوا راعنا، اج تو بعد حضور نو راعنا نہیں آکھنا، وقولوا انظرنا، اے عرض کرنی ہے کہ نظر شفقت دوبارہ فرماؤ۔ اے حضور دے صحابہ جدو حضور کوئی مسئلہ فرماؤنا، کوئی گفتگو کرنی تے جیڑی گل دی نہ سمجھ ہونی تے صحابہ اے عرض کر دے اے راعنا، مہربانی فرماؤ، ساڈی رعایت فرماؤ، ان دی وضاحت کرو، اس گل دا کی مطلب ہے۔ یہودوں نے اشارہ لیم بالسنتہم، اپنی زبانن مروڑ تروڑ کے انہاں دی کوشش یہی ہوتی ہے ذات مصطفیٰ تے کوئی نہ کوئی عیب جوئی کیتی جائے، مسلمانہ دا دل دکھایا جائے۔ وہ تھوڑا جہا انہوں مڈا کے آندے ہیں راعینا، راعی ان شدن یعنی چروایا، بکریاں چرونا۔ زبان نو مروڑ کے تو تھوڑا جا منڈا کے آندے
دا مطلب بنتا ہے وہ ہمارے چرواہے۔ حضرت سعد بن معاذ حضور دے صحابی نے یہودی یہ گل کر رہے تھے، آپ نے سن لی۔ حضور دے صحابی یہ مسئلہ پوچھیا نہیں کہ میں پہلو حضور کو پوچھ لما انہاں ہوڑا کہ نہ ہونا، انہاں تے فتویٰ لگدا ہے کہ نہیں لگدا، اے گستاخی بندی ہے کہ نہیں بندی، اس دے بارے قرآن و حدیث دا کی حکم ہے۔ حضور دے صحابی یہودیاں دے کول گئے تھے، آپ نے فرمایا اگر آج تو بعد تساں یہ جملے بولے نا تو میں تہاڈیاں زباناں وڈ دیاں۔ یہودیاں یہ گل کیتی بھئی یار ساڈے نال غصہ نہ ہو، اے تے تہاڈے قرآن وچ آئے تے اسی تے او پڑھ رہے ہیں، مت سمجھو کہ اسی گستاخی کر رہے ہیں جان بوجھ کے، اسی تے وہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ پھر حضور کو آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ، اے آیت مقدس ہے تے یہودوں نشارہ اس دا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی یہ گل کرنے رائنا تے یہودوں نشارہ اس لفظ دا جڑا ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی بھی آنے ہیں تسی بھی آندے ہو، اس فرق کیڑا ہے؟ ادو پھر اللہ نے قرآن اتاریا، آیت مقدسہ اتری کہ آج تو بعد جیڑا غلام ہے نا حضور دا او رائنا نہ آکھے، او اے آکھے وقول انظرنا، او کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اس کو گل دوبارہ انہوں نہ سمجھ آوے، جیڑی بھی عرض کرنی ہوئے او اے عرض کرے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ وہ حضور دی بار گئے چی عرض کرے کہ حضور نظر کرم دوبارہ، اے حبیب دوبارہ نظر کرم فرماؤ۔ سونا حبیب انیاں شانہ آڑا ہے کہ ایسا جملہ جڑا مسلمان بولن اور اس جملے دا فائدہ غیر اٹھا جان، رب نو جملہ بھی نہیں پسند ہوتا، رب وحدہ لا شریک فرماؤں دے کہ حضور دے بارے الفاظ او لاؤ جنہ نال حضور دی عزت و عظمت اور نموس بندے واضح ہو جائے۔ کئی جگہ تے اللہ نے انداز محبت اور آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آگاہی فرمائی ہے۔ میں بھی گائے بگائے اپنے علم دے مطابق آپ نو دستارانا، علماء بھی اس گل دے بہت زیادہ واضح و نصیحت فرماؤں دینے، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ اللہ اپنے یار دے بارگاہ دے آداب بھی دسے نے، اور کائنات ایسا کوئی بندہ نہیں جن دے بارے اے حکم لاگو ہویا ہوئے۔ واحد ہستی حضور دیئے کہ رب نے فرمایا جدو حضور دے کھوڑ جاؤ کھانا کھا لو تو مڑ زیادہ دیر بوے ہے نا کدائی میرے یار دی طبیعت تے گران گزر جاؤ۔ حضور دے بیٹھے کھانے کھان دے آداب دسے گئے، اجازت لین دے آداب دسے گئے، اتھے جان دے آداب دسے گئے، اور اے ساری گلاں حضور دے صحابہ نے اپنے سوہنے نبی دلیری نال تے انواع محبت کر کے حضور دے صحابہ دسی گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ واحد صحابی نے جنہ دے وصال دے وقت جنہ دے خیمے چ میرے نبی گئے آئے نا تے باہر نکلے تے حضور نے فرمایا ساتھ دے تے خیمے چ جائی کوئی نہیں، سارے فرشتے بیٹھے آئے، میری تے جگہ تاں بنی ایکی فرشتے پار ہٹائے ہیں۔ گل بہت بڑی ہے، یہ میں کار صورت مڑیں گے۔ حضور دے صحابی دی شہادت نصیب ہوئی تے حضور دے صحابی خیمے چی، میں گل مکمل سنینا، حضور جدو خیمے چ گئے تے باہر آ کے حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ دے خیمے تے بھائی تھائی کوئی نہیں، نورانی سارے فرشتے سعد بن معاذ کو آئے نے، ایک فرشتے پار ہٹایا ہے
تے میری تھاں بنیے اور اینی تیزی نال حضور کسے دے جنازے نال نہیں چلے حضور دے صحابہ فرماتے ہیں ساڈے جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے اور حضور اس طرح اپنی انگلیاں دے باہر چلے تے صحابہ پوچھیا سونے اج خیر ہے میرے نبی نے فرمایا رب دی ساری نورانی مخلوق ساڈے یار دے جنازے نال شریک ہے وجہ کی بنی ہے نہ کیوں مقام دے چھڑیا رب وحدہ لا شریک نے اور صحابہ فرماتے ہیں اسی جویں خبر کھٹدے جاندے ہیں نا مشک عنبر اور کستوری دیاں خوشبوئاں اوویں اوویں ہلے دیندیاں آئیاں مقام انہاں کیوں ملے حضور دے صحابی مکہ فتح ہونے تو پہلے کدھر مکہ آئے ایک کافر نال آپ دے پرانے تعلقات ہے ان دے کوڑ رہے انہوں آپ نے آکھیا بھائی کہ لے کوئی بندہ نہ ہوئے دسی میں نہ طواف کر لے انہیں 12 بجے دنے دسیا ہوں کوئی بندہ نہیں سارے ستے پہ حضرت سعد بن معاذ کعبے دا طواف کر رہے تھے ابو جہل ویکھ لیا انہیں کہا تو سعد بن معاذ تو کعبے دا طواف کر رہے ہیں تین کونا کہہ بھائی ساڑھے ایت شہر آتے تو کعبے دا طواف کر رہے ہیں اسی تو انہوں قتل کر کے رکھ دیا دے بگانا دیش کلا حضور دا شیر حضرت سعد بن نبی وواز نے فرمایا حوصلے نال یہ نہ ہوئے بسان تو اٹھا شام دا راہ باندھ کرنا لگ پوے تو موڑ تو سامار بھکیاں جانے وہ جس کافر دی پناہ چاہے نا امیہ بن خلف وہ بھی آیا تو سکے ساڑھے سردار نالیں جتنی گلہ کر رہے ہو جناب ہے حضرت سعد بن نبی وقاص سعد بن معاذ نے فرمایا تمہیں کھڑو جا مت سمجھ با میں تیری پناہ لے کے تیرے ہاں تو تم سمجھے با ہون میں تھلے لگ جانا ہے میں تیرا بھی حضور کو سنے ہیں با تمہیں قتل ہونا ہے انہیں جو دو ایک گل سنی نا با حضور میرے بارے فرمایا میں قتل ہونا ہے انہیں اکیدہ میں کتے قتل ہونا ہے حضور دا یار نے فرمایا میں نے کوئی نہیں پتا با تو کتے قتل ہونا ہے لیکن میں سنیا ہے بڑھیا تمہیں جانا ہے تو مڑجے تو غزوے واسطے نکلے ہیں نا وہ آندہ سی میں کوئی نہیں جانا تے ابو جہل میرے نو شرم دی بھائی تو سردار ہے تو نہ گیو تو بتیریا کوئی نہیں جانا تو دی بیوی پوچھیا تو بزدل تے نہ جاندا کیوں نفسا کیا جاندا اس تو نہیں با حضور میرے بارے اعلان کی نہیں فرما چھڑے با میں وڈیا جانا ہے تو میں نے پاک کے میں وڈیا جانا ہے جدو حضور فرما چھڑے ہیں حضور تے صحابہ دی دلیری ہے کلے کبر دے آنکھیں چھک پاک کے گل کر رہے ہیں مت سمجھو میں چکلہ تے میں ڈر جانا ہے تو میں تو اٹھے غلبے چاہ جانا اے تو حضور دے یاران دی دلیری ہے یوسف بن تاشفین جڑے نا جدو الفاسو نال جنگ ہوئی سی تے الفاسو خط لکھے سی 20,000 لشکر سی یوسف بن تاشفین کو سپین تک جنہ محمد عربی دے دین دا درس دیتا اسی تے انہا لوگاں دے کسے چھٹ گئے اسی تے انہا لوگاں دے درس دیڑے چھٹ گئے پتہ نہیں کھڑیاں تقریریں سانو یاد ہو گئی ہیں تے قوم نو دسیاں الفاظ خط لکھیا سی باگر اللہ دے نورانی فرشتے بھی آ جانا میں نے تو سینو ہرا سکتے تو یوسف بن تاشفین اپنے کاتب نو آکے جوابی خط لکھ او سکو واہ خط لمحہ چوڑا لکھیا تو یوسف بن تاشفین جدو خط لکھیا نہ ہو سکیا دشمنہ نال ایڈیاں لمحیاں گلہ کری دیں دوجی سائٹ تے لکھ باسی ہوندے پہ ایک ایڈی تو لمبی چوڑی تو امید بان دیتی ہے ہم آئیں گے دیکھیں گے کریں گے کچھ نہیں ہوگا برکے دے دوجے سائٹ تے جیڑا اس خط لکھے ہے نا ان دے اتنے لکھ باسی آ رہے ہیں پھر 20,000 دلش کر لڑیا 12 بجے تک بھی الفاسو نہیں ڈٹ سکیا یوسف بن تاشفین دے سامنے او نسے آتے یوسف بن تاشفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے پیچھا کیتا تو میرے پیچھو کھڑو کے آپ نے فرمایا تو تے آنا ہے بانورانی فرشتے بھی آگے میں نہیں ارنا آگے تے محمد عربی دا ایک غلام آیا ہے آجے تے ایک غلام دی ہٹ نو جل سکیا تو رونا ہے با مریض سے آئے سے بیٹھا گئے تین لگے ٹکریا کوئی نہیں انگ دلیری نہ حضور دے یار گل کر دے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق تے آپ نو تیر لگا جس دی وجہ تو آپ دی شہادت ہوئی جو
آپ دی شہادت دی وجہ بنی اور تیر آپ نو ہے جڑا نس نہیں کٹی دا بازو دا اس مین رگ تے لگ گیا سی تے وہ کٹ گئے سی تے حضرت سعد بن معاذ حضور نے آپ دا خیمہ لوایا تے حضور نے آپ دی عیادت بھی کرنی پتہ بھی کرنا تے جدو واپس آئے نا غزوہ خندق تو اجے حضور جڑے نے نا وہ تلوارہ اتار رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل فوراً آئے اور آپ دے گرد و غبار جنگ دا کہ حضور سرکار دی بار گئے جرد کیتے یا رسول اللہ تسی ہتھیار لا لے ہو اللہ تے اگلی جنگ دا بھی ارادہ کیتا ہے کیڑی بنو قریظہ نال اس تو بعد فوراً جنگ ہوئی سی تے حضور فوراً باہر نکلے ہتھیار لے کے صحابہ نے فرمایا تسا ایتھے کوئی بندہ ہوندا جاندا ویکھے انہاں کہ جی ہاں سدا یا قلبی ویکھے انہاں تے گرد و غبار دا وہ حضور دے صحابی دی شکل چاہتے سن حضرت جبرائیل کہ میرے نبی نے فرمایا وہ حضرت جبرائیل ہے اجے صحابہ کپڑے بھی نہ بدلے اجے صحابہ لمبے بھی تھوڑے جے نہیں پے اجے صحابہ تلوارہ بھی نہیں رکھیاں اگلی جنگ دا حکم آ گیا حضور نے فرمایا کی خیال ہے تہاڈا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو حضور تے صحابہ فرمایا سنیا ساڈے کولوں کی پوچھدے ہو ساڈا جان بھی تیرے واسطے ساڈا مال بھی تیرے واسطے بنو قریظہ تے بارے حضور نے فرمایا سعد بن معاذ فیصلہ کرنگے انہاں دا حل کرنا ہے میرے نبی دے یار نے فرمایا حضور دے سامنے انہاں فیصلہ سنا رہے ہیں حضور دے صحابی نے فرمایا انہاں دے سپاہیاں قتل کر دیو انہاں دے بچے تے عورتاں جڑے نا چھڈ دیو انہاں دے سپاہیاں انہاں دے وڈیریاں قید کر لو انہاں نو ایک واری نا سبق حاصل ہو جانے دے کسے سے اپنی نہیں آکھیا ایڈی ڈاڈی تقریر حضور دے سامنے پہ کر دیو حضور دا یار جاندا غیرت اندا نا اللہ اکبر دب کہتا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت سعد بن معاذ تیر لگے خون نہیں رکدا مڑ بھی خیمہ لگا ہویا ہے نال گیا ہویا ہے خیمہ لگا خون وگدا پہ خون ڈلدا پہ خون رکڑدا نہ اینے لیندا ایندا نہ اے حضور نال انے وا محبت کرنا ہن حضور دا یار رب دی بارگاہ وچ دعا کی پیا کردا ہے یا اللہ جے اور تیرے نبی دے گستاخ باقی نے اگر اور تیرے نبی دے دشمن باقی نے اجے کافرہ نال اگر اور جنگ باقی ہے تے یا اللہ مینوں موت اتن تک نہ دینا جتن تک تیرے یار دے دشمناں نو قتل نہ کر دیواں یا اللہ مینوں اتن تک موت نہ دینا جتن تک تیرے یار دے گستاخاں نو قتل نہ کر دیواں ہے مر کے بستر تے پیا ہویا رگ کٹ گئی خون وگدا وجدا ہے رب دی بارگاہ وچ دعاواں کردا ہے یا اللہ مینوں اتن تک موت نہ دینا جتن تک تیرے یار دے گستاخاں نو نیست و نبوت نہ کر دیواں اس جگہ تے حضور سرکار دے یار دی شہادت ہوئی اس گل دی وجہ تو اللہ مقام نہ دتا رب دا حبیب فرماوندا ہے او ساڈے غلام دے جنازے نال اللہ دے فرشتے بھی آئے ہوئے نے اللہ دے نورانی مخلوق بھی آئی ہوئی ہے اللہ دے نورانی فرشتے بھی آئے ہوئے نے جنہ یار نال انے واہ محبت کیتی ہوئے انہاں دی نظر وچ نہ دنیا دی کوئی حیثیت ہے نہ مال دی کوئی حیثیت ہے نہ جان دی کوئی حیثیت ہے انہاں دی نظر وچ اگر کوئی حیثیت رکھ دیے تے ذات مصطفیٰ رکھ دیے میرے نبی دا یار حضرت شرحبیل بن حسنہ حضور دا جرنیل صحابی سپاہ سالار صحابی جدو اسکندریہ فتح کیتا ہے جدو اسکندریہ نال جنگ ہو رہی ہے اوتھوں دے بادشاہ نے ایک گھوڑا لدیا جندے تے سونا بھی آ جندے تے چاندی بھی آئی جندے تے ہیرے بھی جواہرات ہے ایک گھوڑا لدیا مال و متاع خزانہ لدیا تے حضور دے صحابہ لٹور دیتا پو پھٹتی پئی آئی فجر دا ٹائم حضور دے صحابہ گھوڑا کے رکیا اس گھوڑے تے سونا بھی بے شمارے چاندی بھی بے شمارے ہیرے بھی بے شمار نے میرے نبی دے یار اج گھوڑے اللہ ویکھیا سونے اللہ ویکھیا پھر حضور دے غلام اللہ ویکھیا تے ہس پے
حضور دے غلام عرض کی سنیا خیر ہوئے ہس کیوں رہے جو میرے نبی دے یار نے فرمایا کافر پاگل جی ہویا اے بیکھو آج کافر سا نظم آ رہے ہیں ساڑی محبت دا امتحان لے رہے آئے لیکن ظالم جان دے نہیں ساڑے نبی ساڑی نظر سونا تے مٹی دوویں برابر کر چھڑے ہوئے نے جنہ یار نال محبتہ کیتیاں گھوڑا لدیا ہویا سونا بھی ڈیر سارا چاندی بھی ڈیر ساری بادشاہ دے محل جو خزانہ ہے کمال حضور دے صحابہ فرمایا کمڑے جان دے نہیں ساڑی نظر سونا بھی ہوئی ہے مٹی بھی ہوئی ہے ساڑی نظر نہ سونے دی عزت ہے نہ چاندی دی عزت ہے نہ ہیرے جوارات دی عزت ہے اسی انے واہ حضور نال محبت فرمائی ہوئی ہے جنہ انے واہ یار نال محبت کیتی ہوئے نہ دنیا دا طلبگار ہوندہ ہے نہ دنیا دے مال دا طلبگار ہوندہ ہے نہ دولت دا طلبگار ہوندہ ہے نہ شہرت دا طلبگار ہوندہ ہے نہ عزت دا طلبگار ہوندہ ہے نہ مال دا طلبگار ہوندہ ہے او قوم نو پیغام دے جاتا ہے کافراؤ مت سمجھو تو اڈے سونیاں سانو تھلے جھکا لینا ہے ساڑی نظر سونا بھی ہوئی ہے مٹی بھی ہوئی ہے اسی تے اس نبی دے غلامہ جندہ اشارہ ہو جاوے اللہ ساری زمین سونا بنا چھڑ دائے ایندہ نا عشق رسول ایندہ نا حضور نال محبت اینا لوگا حضور نال پیار کیتا ہے اینا لوگا حضور نال عشق کیتا ہے گل میں بھی سنائی ہوئی ہو سی لیکن میں دوبارہ سنا دینا حضور دا یار حضرت انس بن نضر غزوہ بدر تو پچھے رہ گئے پھر اللہ دی بار گئے دعا کرنی یا اللہ ایک واری تھی میں پچھے رہ گیا ایک واری میرے کو بھول ہو گئی ہے ہون جدو میدان لگا ہون جدو جنگ ہوئی ہون جدو تیرے یار دے گستاخانال نمبر ازما ہوئے پھر یا اللہ تو ویکھے گا تیرا بندہ تیرے یار دے شریکانال کیویں لڑ دے اے دعا کہنا تے سیابی کر سکتے اے دلیری حضور دا سیابی کر سکتا ہے میرے نبی دا یار آتا ہے یا اللہ تو ویکھے یا اللہ ایک باری جان دے تو ویکھے گا یا اللہ ایک باری دی بھول ہو گئی ہے ایتے ساڑے بندے آندے نے شکر ہے اسی لبیک نال نائے نہیں تے اسا بھی پڑیا جانا ہے قسم با خدا ایتے منافقاں دی بولی ہے جدو غزوائے ہوتے پتہ لگا حضور دے صحابہ شہید ہو گئے نے عبداللہ بن ابی حرام مدینے چ گل کیتی شکر ہے اسی پیچھے ہٹے آئے نہیں تے اسا بھی ماریا جانا سی میرے نبی سرور دے غلاماں دے بارے کافر تانے مار دے آئے شکر ہے اسی پیچھے آ گیا نہیں تے اساں بھی اج موت دے گھاٹ اتر جانا سی یہ تے منافق بولی بول دے نے شکر ہے اسی نال نہیں گئے نہیں تے اسی بھی پھڑیا جانا کمینے کلمہ حضور دا پڑھ کے گل کر دے آئے شکر ہے اسی لبیک نال نائے نا تے ساڑے نال بھی ہوئی ہونا ہوئے میرا سونیا صدا اسلام ازمیشہ نہیں لیندہ تے جڑا منافق ہوئے میرے نبی سونے دو کمیزہ دتیاں میرے نبی نے عبداللہ بن ابی نو لیکن رب فرمایا سونیا تیریاں دو کمیزہ میں ہیں انہوں بخشنا موڑ بھی میں کوئی نو رب دسے آئے بخشا اوہی جاوے گا جڑا یار دا تابعدار ہویا دو کمیزہ حضور نظر کنیاں دو کمیزہ حضور عطا فرمائی ہے ترہ فرمایا بخشنا یا رسول اللہ میں این موڑ بھی کوئی نہیں کمیزہ تبرکات ہونا بیدے دیتے جڑے اندروں ٹھیک ہون
کعبے دے فائدے دیندے جنہیں اندروں سوڑے ہون، مدینے دی زیارتاں انہاں نوں فائدہ دیندیاں جنہیں اندروں ٹھیک ہون، جنہوں حضور دیاں قمیضاں نہیں بچا سکیاں، تینوں تیرا یارانہ بچا لے۔ حضور سرکار نے فرمایا قبر دی ازمائش جڑی ہے، قبر دی ازمائش دجال دے فتنے دے قریب ازمائش ہو، جنہ دجال دا فتنہ سخت ہے نا ان دے قریب قبر دے ازمائش ہو۔ لفظ نے حدیث ایک کدی بیل لڑدے ویکھے ڈگے لڑدے کدی ویکھے، وہ جویں خورا نالوں زمین نہیں کھرید دے، زمین کھرید دے فرشتے ہون گے، اوتھے حضور بھی ہون گے تو انہاں نہ کہ شکر ہے اسی تے بیک نہ مڑ جڑی درگت فرشتے مڑنی ہے اللہ اور رسول ہی جاندا، بتوں مڑائے کندے نال ہے ذوق نالا سبحان اللہ۔ فتنے بڑے کرونا فتنہ کوئی نہیں سی، کرونا آیا کوئی فتنہ نہیں سی، نہ تک موجود ہے، لیکن عبادت گاہ بند ہوئی، مولوی صفا تروڑ چھڑیاں۔ ہاں جی میں آپ دے سامنے نہ نوانا تو تسی میں نو مسیح تو کاٹ دے وہ معتبر جلال پر بٹیاں دے مولوی میں نہ کیا سی تو کرونے چھوٹے جمعے بڑھا رہے ہیں، تیرا نظام خراب ہو رہے ہیں، ایجنسیاں تیرے پیچھے نے، میں کہا ایمانداری نال دس ہے میں ان صفا تروڑا موڑ مولویاں یا صفا جوڑا تو موڑ مولویاں، کوئی نہیں ہے تے صفا لگیاں نا نشان بنے، نمازیں تھے ہوندیاں رہیاں تے کوئی نہیں کوئی مسیح ڈھا گیا نا سن بچا کے لے گیا۔ کرونے جو جمعے ہوندے رہنے نا تے جنہ کرونے ساڑی مسیح تیراشا شاید روزے تو بھی نا صفائیں جبتوں پہ گئی کعبن تاڑے وج گئے، یہ جے فتنہ نہ تے حساب لاؤ دجال والا کتنا فتنہ ہونا ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا دجال دا فتنہ مکے مدینے نہیں داخل ہوگے گا کہ فرشتے کھڑے ہوڑ کے جلے مدینے ال جاوے گا، اب وہ چپیڑا مار کے پیشہ کرن گے، یہ تے فتنے نہیں آ سکتے، انہا ظالمہ کرونا ہوتے بھی باڑیا۔ نیڑ سکتے ہیں قبر اس کی بھی ازمائش۔ حضرت صدیق اکبر چڑی کو ویکھے سی وہ کھا رہی تھی پاڑا روکتے تو صدیق اکبر نے فرمایا واہ بھائی واہ چس لے رہی ہے تیرے کو حساب کو نہیں ہونا، گل نہیں سمجھے یا چڑیا ٹکتی پئی سی پاڑا، صدیق اکبر لنگے اپنے فرمایا بلے بلے تیریاں موجہ نے پاڑ تک کھا رہی ہیں، شکر کر تیرے کو حساب کو نہیں ہونا، کاش اسی بھی انجی ہوندے جیڑے گرنٹڈ جنٹی آئے ہوا ہے گل کر بس شکر ہے تیرے کو حساب کو نہیں ہونا، ساڑھے کو سائیاں پوچھنا ہے۔ حضرت پاک عمر سرکار ایک سال بعد حضرت عبداللہ ابن عمر دی خواب چاہے وصال تو بعد آپ نے پوچھے ابا اتنی لیٹ ساری خواب چاہے، فرمایا ایک باری قافلہ منتقل ہونا سی ایک جدو دوسری جگہ تے ایک مال غنیمت دی رسی گم ہو گئی، کھادی نہیں گم ہو گئی، اس دا حساب اللہ لیندہ رہے 10 رسی کدے گئی۔ اوڑی اوڑی بولو سبحان اللہ۔ ایتھے تے گڑیاں ویٹ گئیاں ہیں نہ کوئی نہیں حساب دینا، ایتھے تے سلام والے خیمیہ جلسے جلس گئے اندہ حساب کوئی نہیں ہونا، بارو امداد آئی ہوئی ساری کمینے گھراتے لا گئے اندہ حساب بلا کوئی نہیں ہونا، ساری قوم دا مال دولت لٹ کے لندن اچمال بنا گئے اندہ بلا حساب کوئی نہیں ہونا۔ اور خدا دانے اگر تہاڈی نگاہ ملک و ملت نو لٹن والے امانت دار نے مولوی نہیں صحیح تو پھر تو اڈا اللہ ہی آمد ہے۔ حضرت عمر کے دور ایک رسی گم ہو جائے اللہ ان کا بھی حساب لیں گے، انہاں کوڑیاں دا کی حال ہونا ہے۔
اور حضور دی حدیث سے جڑا ہے جانے پائے ظالم میں موڑوں کے نال کھڑو جائے اللہ ہوتا ایمان چھک لے. بولو گا سبحان اللہ. مثلا میں جاننا اے بندہ ظالم میں ظلم کر رہے ہیں تو میں مڑ بھی انتی کھڑ کرا اللہ ایمان کھچ لیتے ہیں. ظالم دی مدد پہ کرنے تنوے سواب سے پیدا فرمایا. زانی شرابی ٹھگ چور ڈاکو تے امانت دار نہیں مولوی نہیں صحیح ساڈا. حضرت عمر کولوں بھی سلام رسی دا حساب لیندا ہے. ایتھے تے بندے گم ہو گئے, ایتھے تے ماما دے لال گم ہو گئے. تے ملک پاکستان چوتھے دن خودکش دھماکہ ہوندا ہے, اون دے وچ جڑے شہید ہو گئے انہاں دا حساب کوئی نہیں دینا. ملک و ملت دے حکمراناں ایک باری زلزلہ آیا مدینہ طیبہ تو حضور نے فرمایا اعلان کرو, میں خطاب کرنا چاہتا لوگوں نا. حضرت عمر نے فرمایا کیڑا کام کیتا جے کہ مدینے وچ زلزلہ آیا, آپ حساب لا سکتے کہ حضور دے صحابہ کی کام کیتا ہونا. زیادہ تو زیادہ کسے مسواک چھڑ دیتی ہونی ہے, زیادہ تو زیادہ کسے اثر دیئے سنتا نہیں پڑی ہونی. مرحلے بھی ناممکن ہے حضور دے صحابہ دے بارے سے لفظ لامہ میں کی کیتا ہونا ہے حضور دے صحابہ. ایک باری زلزلہ آیا ہے ساڑھا تک قبلہ ہی ختم کر دیتا گیا کہ زلزلہ ہوندہ تھی 5-10 سال پہلے تے کوئی دادے لگ جاندے ہیں قوم دے ڈر دے. ان زلزلہ ہوندہ ہے فوراں اس کا مرکز وہاں تھا, پہاڑی ہلی, سمندر میں بچال آیا, پہاڑ پھوٹا جس کی وجہ سے زلزلہ آیا. یعنی یہ گل ہی ختم ہو گئی میں اللہ دی طرف ہوندہ ہے. یہ تو ذہن چاہی لائے گیا نا میں اللہ دی طرف ہوندہ ہے. اللہ لموڑ رہے ہیں سنو بارش جیو بخارات پانی بڑھتا ہے اڑھتے ہوندے انیری آباد دباؤ کم ہویا یا زیادہ ہوتا ہے. دوند پئی ہے جیو جی سڈے سڑن تا دوند پہ گئی جلے سڈے نائے سڑ دے لے دوند کوئی نہیں پاؤں. یعنی خدا تو تمہر کوئی کام مشکل ہے صادر ہی نہیں کروا رہا کوئی اللہ بھی کام کرتا. بولو گا سبحان اللہ. ایک رسی گم ہوئی حضرت پاک عمر پورا سال حساب دندے رہے جتے ہاتھ ہی لنگ گئے نال لنگ انہیں بھی جانا جڑے ہاتھ جانے دے نال نے. اوڑی اوڑی بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے سونے نبی دا یار حضرت شرابیل بن اسنال او گھوڑا وکھیا ہے سونا لدیا ہویا ہے چاندی لدی ہوئی ہے. چھے میرے نبی دا یار فرمایا کافر سا نظم آ رہے نے مت سمجھو سا ڈرن آلے آیا جھکن آلے اور یہ دعا بھی حضور دا صحابی کر سکتا ہے. یا اللہ ایک واری تے میں پیچھا رہ گیا, میں بدر وچ نہیں جا سکیا, ہون میدان لگا گا تے یا اللہ تو ویکھے گا میں تیرے حبیب دے دشمن نال کیویں دا کام کرنا. پھر احد دا میدان لگا, حضور دا صحابی لڑیا, ذہناں دی توجہ میرے اللہ, حضور دا صحابی لڑیا ساریاں تو اگے جنگ کردا وتدا ہے, کدی اے سائیڈ تے لڑنا کدی اے سائیڈ تے لڑنا. جس مقصد واسطے میں گل سنا رہا غزوے تو بعد کافراں حضور دے صحابہ دا مسئلہ کیتا, کسے دے ہاتھ کٹے, کسے دا نک کٹیا, کسے دی زبان کٹی. انس بن نضر دا حضور دے اس غلام دا کافراں کیما کر چھڑیا سی, اینا ناخنا تو آپ دی بہن نے پہچانیا سی اے میرا ویر ہے. تے قوم نو دس گئے نے جڑا انے واہ محبت کر دے او یار تو انج قربان ہو جاندا ہے. حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ دا مسئلہ کیتا گیا. اب جان سکتے ہو بچاچا حضور نے کیڑا پیارا ہونا ہے, پھر انہاں زبان کٹی, پھر نک کٹے, پھر ہونٹ کٹے, پھر انہاں کلیجہ چبایا سی.
حضور دے صحابہ دا مسلک کیتا گیا، لیکن حضرت انس بن نضر دا قیمہ کر دیتا سی ظالمہ. اینا ناخنا دی وجہ تو سکی بہن پہچان سکی سی بے ساڈا ویر ہے. آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس حج کی بات کرتے ہیں؟ اعلان انہاں بندیاں دا بن دیتا کرو جڑے بندے حضور دے دین نال کھڑے ہیں. دب کیا کو سبحان اللہ. ختم تقریر ہے. ناخنا تو بندہ پہچانے. ہاں جی، حضور نالش کرنے والا مطلب یہ میرے نبی دا یار حضرت سعد بن معاذ آپ دا سکا بھرا غزوہ احد شہید ہویا. حضرت سعد بن معاذ دی والدہ نو خبر ہوئی با حضور تے حملہ ہویا ہے، حضور تے حملہ ہویا ہے، حضور تے حملہ ہویا ہے. انج دیاں عورتاں بھی چلیاں گئیاں، انج دیاں حضور دے دین دے ثبوت جمن والیاں چلیاں گئیاں. ہن جنہ ماواں آپ ماں تو پھد کے کھلار لینا ہوئے باہر نہ جاویں، اوتھے صلاح الدین ایوبی نہیں جمدا. حضور دی صحابیہ ام عمارہ جدوں مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی ہے، ایک پتر پہلے قربان کر چکیاں نے. حضرت حبیب بن زید آپ نو شہید بھی کیتا، پھر تیل اچ گرم بھی کیتا. آپ دے عضو کٹے گئے جڑے مسلمہ بن کذاب دے سامنے آندے ہیں. مینوں سنیندے ہی کوئی نہیں، تو کون ہے؟ او حضرت ام عمارہ دا صاحب زادہ. عضو کٹ دیتے گئے، مڑ جلا دیتا گیا. ایک پتر ختم نبوت دے پہلے شہید کرایا. جدو مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی ہے، اے خاتون بھی جنگ وچ شامل ہے. آپ فرماؤندیاں نے میں جدو ویکھیا سامنے مسلمہ کذاب کھڑا ہو جایا، میں اوندے ال دوڑ پئیاں. کہ کافر مینوں تلوار ماری، میرا ہاتھ کٹی گیا. حضور دی صحابی آندی ہے مینوں درد کوئی نہیں ہویا، میں لڑکھڑائی کوئی نہیں، میں رکی کوئی نہیں. میں مڑ بھی دوڑ دی گئیاں. جدو مسلمہ کذاب تے پہنچی میں ویکھیا ظالم ہلاک ہو گیا ہے. نال میرا سکا پتر عبداللہ تلوار پوجدا پیا. تے میں آکھیا ہاں پترا فاصلے جہنم کر چھڈے ہی ہے. تے حضرت عبداللہ نے عرض کیتی اماں پتر تیرا ہووے بچ کے کیویں جان دیندا ہے؟ ماں دا ہاتھ کٹی گیا، موڑ بھی دوڑی تھی، اگے بھی سکا پتر ہی کھڑا ہے. وہ تلوار پوج رہے سی اس طرح مار کے. آپ نے فرمایا مار چھڑی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں. 12 زخم لگ گیا ہے اس عورت نو غزوہ احد. حضور فرماؤندے نے میں غزوہ احد جدے بھی نظر ماری ہے میں ام عمارہ ہی نظر ہے. میں جدے بھی نظر مارا میں ام عمارہ ہی نظر آوے. حضور دا دفاع کر دے ہونا. جدے بھی میں نظر مارا میں ام عمارہ ہی نظر آوے. میں جدے نظر مارا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی ہے. اللہ اکبر. غزوہ احد وچ میرے نبی دا یار حضرت سعد بن ابی معاذ دا بھائی سعد بن معاذ دا بھائی شہید ہویا. مان خبر ہوئی با پتر بھی شہید ہویا ہے تے حضور تے بھی حملہ ہویا ہے. مائی مدینیوں نکلی با میں حضور دا پتہ کر آواں. حضور نے جدو دورو ویکھیا تے فرمایا سعد او تیری والدہ تے نہیں آ رہی؟ عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ میری ماں آ رہی ہے. حضور نے فرمایا میری سواری روکو میں اماں نال تزیت کر لا. خدا دنا جیا گل یاد کر لو تے روزانہ ایک واری ضرور رپیٹ کریا جے سواد آوے گا. حضور نے فرمایا میری سواری روکو میں تزیت کر لوا. جوان پتر شہید ہو گیا ہے. حضور تھلے اترے تے فرمایا اے ام سعد میں تیرے سامنے تزیت کرن آیا. میں تیرے پتر نو اللہ شہادت دیتی ہے. تے میرے نبی دی خادمہ نے فرمایا تون کون دسیا ہے؟ میں پتر واسطے آئی ہاں.
یا رسول اللہ توہن کون دسیا ہے میں پتر واسطے آئی کھڑوتیاں مدینے تے خبر گئی ہے با حضور تے حملہ ہویا ہے میں پتہ کرانائیاں ساڑھے سونے نبی دا کی حال ہے او تے ایک پتر آجڑا نال لگاوت دائے اے بھی شہید ہو جاوے سانو کاک فرق نہیں پہندا تیری ذات سلامت ہوئے ساڑھے نیڑے غم نہیں آ سکدا اینا ماما قوم نو دسے آیا اوے پتر بچین آلیاں ہو روندیاں نے حضور دی محبت آلیاں ہو روندیاں نے انج ہو سکتا ہے بس سکے پتر دی شہادت دا سنیا ملے ساڑھے تتروں پنڈن پتہ لگ جاتا ہے بچھور ڈھے پیسے کوٹر تو اجے مویا کوئی نہیں کوڑا وان وینن پہ کردہ تے ڈھے پہ تتروں پنڈن پتہ لگ جاتا ہے لگتا ہے جب کو فوت کی ہو گئی مخصوص عورتہ بھی ہوتی ہیں بہن کرناڑی ہیں تم ہی ہمیں ساڑھی فوت کی طرح رونق نہیں بنی انہیں چھوڑ کے کیڑے جمنے نے انہیں کھلونا حضور دا دین جنہ پٹنا ہوئے فوت کی انہیں جو جمعے گا محمد عربی دے دین دا محبت دینا انگل کرے گا یا اللہ ایک باری جان دے اور میدان لگا تو دیکھیں گا میں کافریں دا حال کی کرنا اے حضور دی غلام آئیں حضور دی صحابیت جن دے 4 رشتے شہید ہو گئے تو نہ کیسے تیرا ابا بھی شہید ہو گئے تیرا خامد بھی شہید ہو گئے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گئے مائی موڑ بھی آندی ہے حضور دا کی حال ہے کوئی تاریخ جیسی مثال مل سکتی ہے یا جنہوں جو رشتیاں دا پتہ لگے ایتھے تو دوران تقریر ہے پتہ لگے نا بتواڈی گڈی نہیں کو خراج پا گیا مولوی تقریر چھڑ دیں